تو یہ مجھے ذرا بتائیں بیگر مافیا کے پیچھے کیا سائنس تھی, کیا تھیوری تھی, اور آپ نے کیا کس طرح سے, اور ابھی کیا پوری صورتحال ہے, تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے. دیکھیں ہم نے ایک چھوٹی سی ورکنگ کی رمضانوں سے ہٹ کے. ہم ایک دوست کی دکان پہ کھڑے تھے, ہم نے اسے برگر کا آرڈر دیا. اب جتنی دیر میں ہمارا برگر لگ رہا ہے, جو فقیر آ رہا ہے 10 روپے دیے جا رہے ہیں. مطلب اچھا 10 روپے کی آج کوئی اوقات بھی نہیں, آپ کو پتہ ہے ٹافی بھی نہیں آتی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کتنا پیسہ دے دیتے ہو. اس نے بولا کہ ہم 60-70 فقیر جو بھی آتے ہیں دن بھر 600 روپے قریب ایوریج دیتے ہیں. تو میں نے کہا 600 روپے اگر دیتے ہو فقیروں کو مہینے کا 18,000 روپے تم دے رہے ہو, 6.5-7 لاکھ دکانیں ہیں کراچی میں. چلو اگر 1 لاکھ دکان بھی کیلکولیشن صرف 1 لاکھ دکاندار یہی 18,000 روپے دے رہے ہیں, تو یار یہ تو 32 ارب 40 کروڑ روپے بن گئے. پوری کیلکولیشن کی میں نے, اس کے اوپر بڑا سوچا. میں نے کہا یا اللہ یہ 18,000 ملٹیپلائی بائی 12 یہ فگر, اور اس کو اگر 1 لاکھ دکانوں سے نکالتے ہیں تو 32 ارب تو ان فقیروں کو دے رہے ہیں جن کو لے کر بھی گاڑیاں آتی ہیں, جن کو لے کر بھی گاڑیاں جاتی ہیں. پھر جب میں روڈوں پہ نکلا میں نے دیکھا ایک بچہ مجھے ملا عائشہ منزل پہ, اس کا ہاتھ کلائی کے پاس سے کٹا ہوا تھا اور کسی نے ہاتھ سے سلائی کی ہوئی تھی اور خون ٹپک رہا تھا اور اتنا ہاتھ اور سڑ چکا تھا, کالا ہو گیا تھا, یہ اب یہاں سے مزید کٹنا ہے. میں نے اس سے بات کی بھائی تم کیا کماتے ہو, تو اس نے بولا کہ بھائی آدمی نے کہ میں کماتا ہوں پر ڈے 1,000 روپے بھیک مانگ کے. میں نے کہا یہ بچہ کس کا ہے, کہ میرا بچہ ہے. میں نے کہا یہ کتنا کماتا ہے, کہہ رہے چونکہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے 1,500 پر ڈے کماتا ہے, 45,000 مہینہ. بیوی الگ بیٹھی ہوئی تھی. ایموشنل ٹچ آ گیا نا. ہاں بھائی آپ کی گاڑی میں آپ ہنس رہے ہیں, اچانک منہ ادھر کریں, کوئی اپنا ہاتھ لے کے کھڑا اور خون بہ رہا اس کے اندر سے, دیکھا نہیں وہ یوں کر کے قمیض اتار کے اپنا ہاتھ باہر نکالے ہوتے ہیں کٹا ہوا. گڈ آبزرویشن. یس. تو معلوم ہوا وہ جو فیملی ایک چورنگی پہ عائشہ منزل پہ کھڑی تھی جس کے 3 بچے تھے, بیوی تھی اور باپ, صرف وہ مہینے کے 3.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں وہاں سے. اچھا یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, پوری مافیاز ہیں. آپ خود سوچیں اگر آپ کورنگی سے جب جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں, کاز وے سے گزرتے ہیں, تو ادھر بیچ میں مختلف اسپاٹس پہ ایسے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ دہل جائیں. چونکہ انڈسٹریل زون میں آپ داخل ہو رہے ہیں, کراچی کے سب سے بڑے. اب بھی ایک فقیر ہے, اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں, دونوں پاؤں نہیں ہیں, اور وہ ذہنی طور پہ بھی ڈسیبل ہے, اس کے منہ سے جھاگ گر رہا ہے, منہ پہ فالج بھی ہوا ہوا ہے اس کے. وہ ڈیلی صبح وہاں پہنچتا کیسے صاف ستھرے حلیے میں, ڈیلی جاتا کیسے. پوائنٹ, ویری گڈ. ٹھیک ہے, کمیوٹنگ کیا ہے. کوئی بھی سخت سے سخت دل آدمی جب اس کے پاس سے گاڑی لے کے گزرتا ہے تو اس کو 100 روپے 200 روپے دیتا ہے. تو اگر وہ دن کے 20-22 ہزار روپے ایک پوائنٹ سے کما رہا ہے, تو آپ اب اندازہ لگا لو مہینہ کیا کما رہا ہے ایک فقیر. وہ ایک فقیر مہینے کے سکون سے 7 سے 8 لاکھ روپے کما رہا ہے. وہ نہیں کما رہا جو کمپنی اس کو لاتی ہے, کمپنی اس جیسے لوگوں کو مختلف اسپاٹس پہ بیٹھاتی ہے اور واپس لے کر آتی ہے. جب آپ اس کی کیلکولیشن سال پہ کرو گے, کیونکہ رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتی ہے چیریٹی, جمعرات کے دن بڑھ جاتی ہے, جمعے کے دن بڑھ جاتی ہے, تو یہ فگر آپ کے سامنے نکل کے آئے گا تقریباً 85 لاکھ سے 1 کروڑ روپے ایک بندہ کما رہا ہے سالانہ, ایک آدمی. میں نے اس پہ پوری ورکنگ کی, میں نے لوگوں کو بتایا کہ 32 ارب 40 کروڑ روپے کو اگر ہم 20,000 روپے کا راشن باکس اپنے کسی جاننے والے کو دیتے ہیں جو بیچارہ سفید پوش ہے, تو کتنے خاندان بنتے ہیں. تو معلوم ہوا 16 لاکھ کچھ ہزار بن رہے ہیں خاندان جن کو ہم 20 ہزار روپے کا راشن دے سکتے ہیں. میں نے کہا چھوڑو ایک دفعہ کیوں دیں, اگر ہم پورے سال 12 مہینے دیتے ہیں تو کتنا آ رہا ہے. جب اس کو 32 ارب 40 کروڑ کو ڈیوائڈ کیا تو 1,32,000 خاندانوں کو ہم 20,000 روپے کا راشن پورا سال دے سکتے ہیں. کہ تیری تنخواہ 40,000 روپے, یہ 20,000 کا راشن سپورٹنگ آپ کو دے دیا بھائی. اب آپ راشن کی طرف سے ٹینشن فری ہو جاؤ, مکان کا بل, بجلی کا بل, بچوں کی فیسوں کی پرواہ کرو. تو مطلب اتنا بڑا نقصان ہم شہر میں کر رہے ہیں, اور وہ بھی ان پہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے محلوں میں ریکی کر رہے ہیں, جن کو روز آنا کی ٹائمنگ پتہ ہے, ان کے گھر میں شوہر آفس کب جاتا ہے, بیوی گھر میں کب تنہا ہوتی ہے, گھنٹی کس گھر کی زیادہ بجائیں گے تو غصے میں آ کے پیسے ہی دیں گے, نہیں دیں گے تو ہم نے ہلنا نہیں ہے ان کے چبوترے سے. بس کیلکولیشن ہوتی ہے پوری. ہاں ہاں آپ مجھے بتاؤ نا یار کہ ان کی یہ زندگی کون سی جی رہے ہیں. موبائل ان کے پاس نکلے گا, آپ کو ہر خبر سے باخبر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں 25 فقیروں نے مجھے نام لے کے گالیاں بکی ہیں جو لوگوں نے مجھے ٹیگ کیا ویڈیوز میں. ان کو کیسے معلوم ظفر کون ہے. کلیئر کہہ رہا ہے فقیر کہ ظفر نے ہمارا دھندا برباد کر دیا ہے, خدا اس کو پوچھے گا, خدا اس کو برباد کرے, خدا یہ کر. بات یہ کہ ایک سسٹم ہے پورا.